کہ انسانوں میں ایک ایسا گروہ ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ زمین پہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، خبردار یہ بات یاد رکھو کہ یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں فسادی ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اے لوگو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، حد سے تجاوز کرنے والوں کی اتباع نہ کرو۔ اور حد سے تجاوز کرنے والے کون ہیں؟ ان کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، لوگوں میں فساد برپا کرتے ہیں، ولا یصلحون، وہ لوگوں کی اصلاح نہیں کرتے۔ اور ایک تیسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آخرت کا در جنت ان لوگوں کے لیے بنا کے رکھا ہے لا یریدون فی الارض فسادا، جو زمین میں فساد مچانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ یہ آیات اور اس جیسی بے شمار آیات اللہ رب العالمین نے انسانیت کو اپنی حدود میں رہنے کے لیے ہدایات جاری فرمائی ہیں۔ اور آج کا پرفتن دور اس حوالے سے ہمارے سامنے کون سے مسائل ہیں، ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں، کون سے معاملات ہمیں درپیش ہیں، اور ہم ان سے اپنے دامن کو کس طرح بچا سکتے ہیں، اس کو بیان کرنے سے قبل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا خلاصہ اپنے ذہن نشین کیجئے کہ آپ کی ساری زندگی خواہ و نبوت سے قبل ہو یا بعد از نبوت ہو، ساری زندگی آپ کا طرز عمل، آپ کا اسوہ امت کے لیے، آپ کا نمونہ، آپ نے جو آئیڈیل امت کے لیے پیش کیا وہ یہ تھا کہ ہر معاملے میں مفاہمت اختیار کرنی ہے، ہر معاملے میں رواداری کا پہلو اختیار کرنا ہے، ہر معاملے میں سمجھوتا کرنا ہے، خواہ وہ خاندانی معاملہ ہو، وہ معاشرتی معاملہ ہو، سیاسی معاملہ ہو، وہ معاشی معاملہ ہو۔ زندگی کے ہر مرحلے میں انسان نے اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کے ساتھ سمجھوتا کرنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی سمجھوتا ہی کیا ہے، مفاہمت والا راستہ اختیار کیا۔ صرف ایک معاملہ ایسا ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کوئی مفاہمت اختیار نہیں کی، آپ نے مفاہمت کی بجائے بلکہ مزاحمت والا راستہ اختیار کیا، اور وہ ہے توحید اور رسالت۔ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور نبوت میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا۔ مشرکین مکہ نے پیشکش کی کہ ہم آپ کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے ہم ایک ہی پروردگار کے سامنے سر جھکاتے ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ سمجھوتا کیجئے کہ کچھ آپ ہماری مان لیں اور کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں، ہم آپ کے معبود کو مان لیتے ہیں، اور
کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے نبوت میں شریک ہونا چاہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے پورے قبیلے، خاندان، پورے علاقے سمیت آپ کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار ہوں، صرف اس شرط پہ کہ آپ مجھے نبوت میں اپنا شریک بنائیں۔ جس طرح آپ کو اتھارٹی دی گئی ہے، جس طرح آپ کی بات کی ویلیو ہے، جس طرح لوگ آپ کی بات کو فالو کرتے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ساتھ میری بات کو بھی فالو کریں، ساتھ میرا بھی کلمہ پڑھیں۔ میں آپ کے متحد رہ کے آپ کی پیروی میں لوگوں کو لے کے آؤں گا، شرط یہ ہے کہ میری بھی نبوت ساتھ ساتھ جاری کریں۔ صرف اس معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، مزاحمت اختیار کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے معاملات پیش آئے، خواہ وہ شب ابی طالب والا معاملہ ہو کہ آپ کو 3 سال تک اپنے اعزاء و اقربا کنبے سمیت 4 دیواری میں محصور کر دیا گیا، آپ کی رسد کو بند کر دیا گیا، کھانے پینے کا نظام معطل کر دیا گیا، حتیٰ کہ آمنہ کے لال تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے، پتے کھا کے گزارا کیا۔ اور اسی محصوری کی وجہ سے آپ کی غم گسار بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دار فانی سے کوچ کر گئی۔ 3 سال آپ نے قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کیا، آپ نے کوئی مزاحمت نہیں کی، کوئی لڑائی والا پہلو اختیار نہیں کیا، آپ نے اپنے صحابہ کو تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا۔ اور یہاں یہ بھی ایک پہلو واضح کرتا چلوں کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، یہ غلط بات ہے۔ تلوار اسلام کے زور کے ساتھ نہیں پھیلایا گیا، شمشیر کے ذریعے اسلام کو دنیا میں نافذ نہیں کیا گیا، یہ تو مستشرقین کا ایک پراپوگنڈا، کچھ مخصوص طبقے کا اہل مغرب کا مسلمانوں کو گندا کرنے کے لیے، ان کو دنیا میں رسوا کرنے کے لیے یہ تاریخ مرتب کی کہ مسلمانوں نے تو صرف تلوار کے ذریعے اپنے آپ کو منوایا، یہ غلط بات ہے۔ اسلام ابتدا سے انتہا تک اخلاق کے ذریعے پھیلا، اپنی خوبصورت تعلیمات کے ذریعے پھیلا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کے دور کا مسلمان اپنے محبوب پیغمبر کی تعلیمات سے غافل ہو چکا ہے، انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو یا سیاسی زندگی ہو، مسلمان بالکل لا علم اور جاہل ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے رسوائی آج کے مسلمان کا مقدر ہے۔ ایک موٹی سی مثال ہمارے سامنے، یہ لاسٹ ویک پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ پورے ملک کو بند کر دیا گیا، پورے ملک کو جام کر دیا گیا، پہیہ ہڑتال کر دی گئی، حتیٰ کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا مشکل ہو گیا، سیاسی اختلافات کی وجہ سے، سیاسی انتقام کی وجہ سے، اور ہماری لا علم عوام، بولی بالی سیدھی سادھی صرف اس معاملے میں، ہر ایک کے پیچھے لگنے والی عوام